أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو سچ یہ ہے جو ہم ارشاد فرماتے ہیں اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور تجھ سے اور تیری ذریت سے اور انسانوں میں سے جتنے لوگ اپنے اختیار سے گمراہی میں تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت کے آنے تک، تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا مگر وہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے اسے گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ کے مخلص بندے وہی ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ سے دور ہے پھر وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا اور شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ہی حق ہوں اور میں ہی حق فرماتا ہوں، بے شک میں تجھ سے بھی جہنم کو بھروں گا اور تیری ذریت سے بھی جہنم کو بھروں گا، اور جتنے لوگ تیرے پیروکار ہوں گے ان سب کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جو شیطان کے پیروکار ہوں گے اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو بھرے گا۔ قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مشرکین سے فرما دیں کہ میں وحی کی تبلیغ اور رسالت کی ادائیگی پر تم سے دنیا کا مال طلب نہیں کرتا، بلکہ میں کسی اجرت کے بغیر تمہیں دین کی تعلیم دیتا ہوں، اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور قرآن پاک میں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کرام کا سردار بنایا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں اپنے سردار ہونے کی گواہی بھی دی، اپنا سلسلہ تبلیغ اور اپنا مشن بھی لوگوں کے سامنے رکھا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیغام میں دے رہا ہوں یہ بھی اپنی طرف سے نہیں دے رہا، اور نہ ہی میں جھوٹ گھڑ گھڑ کے تمہیں سنا رہا ہوں، اور نہ ہی یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے اسے بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ میں نبیوں کا سردار بن کر آیا ہوں اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ کا پھر مشن بھی سردار ہے، آپ کا کردار بھی سردار ہے، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید نازل کر کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنا دیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو اگر کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو وہ خاموشی اختیار کر لے اور خود گھڑ کر لوگوں کو مسئلہ نہ بتائے۔ دیکھیں قرآن پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اللہ کا پیغام تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی تبلیغ میں تم پر پہنچا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ اللہ کے پیغام کی طرف نسبت کی ہے۔ تو اس مناسبت سے جہاں یہ بات فرمائی کہ خود گھڑ کر نہ بتائے کہ یہ بھی تکلف میں داخل ہے، اور حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص کندہ میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایسا دھواں آئے گا جو منافقوں کے کانوں اور آنکھوں میں داخل ہو جائے گا، اور اہل ایمان اس سے صرف اتنی تکلیف ان کو پہنچے گی کہ جیسے زکام ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ یہ بات بیان کر رہا تھا، اسے سن کر ہم تو ڈر گئے کہ منافقین کے لیے اتنا سخت سزا، اور فرمایا ہم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے پاس پہنچ گئے اور آپ کی خدمت اقدس میں ہم نے یہ واقعہ پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم نے یہ بات ان کو سنائی تو یہ واقعہ سن کر حضرت عبداللہ ابن مسعود غضبناک ہوئے، غصے میں آ گئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور ارشاد فرمایا جو کسی بات کو جانتا ہو تو کہے، نہیں جانتا تو نہ کہے، اس سے رک جائے، بجائے اس کے کہ جھوٹ بول کر لوگوں کو سنائے یا اپنی طرف سے تعویلات کر کے وہ لوگوں کو بتائے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم میں سے ہے کہ جس بات کو نہ جانتے ہوں کہیں ہم نہیں جانتے، یہ بھی علم میں سے ہے۔ جاننا اور جان کر بتانا جس طرح یہ علم میں سے ہے، کسی بات کو نہیں جانتے تو کہہ دینا کہ ہم نہیں جانتے، یہ بھی علم میں سے ہے۔
اس میں انسان کا وقار کم نہیں ہوتا بلکہ عزت افزائی ہوتی ہے۔ یار اگرچہ اہل علم ہے، اب دیکھو جس مسئلے کا علم نہیں تھا صاف کہہ دیا کہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اپنی تعویلات کے ذریعے وہ لوگوں کو غلط مسئلہ بتا دے اور لوگ پھر اس کے اوپر چلنے لگ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات پر غضبناک ہوئے اور فرمایا جس طرح جاننا علم ہے اسی طرح نہ جاننا بھی یہ علم میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، فرمایا تم فرما دو میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا اور میں جھوٹ گھڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اپنی طرف سے میں کوئی بات بتانے والا نہیں ہوں، جو پیغام اللہ نے دیا وہ پیغام کما حق ہوں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا جو آدمی کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو سکھا دے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتا دے، اور جو بات کہنے اور وہ بات کہنے سے بچے جس کا وہ علم نہیں رکھتا ہے، ورنہ وہ دین سے نکل جائے گا اور تکلف کرنے والوں میں سے ہو جائے گا۔